ہم نے موٹیویشن کے ریگارڈنگ آلریڈی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. ون آف دا ٹاپ موسٹ تھیوریز میلوز محمد تھیوری کے سارے کپڑے علیحدہ جو ہم کر دینا. سنتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. ایون اس کے اوپر ٹریننگس بھی کی جاتی ہیں. پریکٹیکل امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں میزلوز تھیوری کی. اس کے علاوہ بہت سارے اور سائیکولوجیکل میکانزمس موٹیویشن جیسے ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کا ہسٹوریکل بیک منہ گراؤنڈ بند کرو، کلاس ہو رہی ہے. دیکھیں گے اس کے کازز جو ہے وہ دیکھے جاتے تھے کہ either the cause of motivation is internal or is it an external cause. Intrinsic, extrinsic motivation دروازہ ہسٹری بند کر کورس میں ہم دو پڑھتے ٹائٹ رہتے ہیں. زور سے، تو اس کی ایکچولی تھوڑا سا دیکھتے ہیں زور سے بند کر دو بس. کرتے ہیں چیزیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اچھا، موٹیویشن کے بارے میں ایک کامن چیز جو کہی جاتی ہے دیٹ از نون ایز دا ڈرائیو. موٹیویشن کا ایک آلٹرنیٹ یوز کیا جاتا ہے کہ موٹیویشن جو ہے یہ صرف ایک ڈرائیو ہے. جس پرسن کے اندر کسی بھی چیز کے لیے ایک ڈرائیو اچھا وہ ہوتی پیچھے ہے پالک تو وغیرہ وہ تو آٹومیٹکلی صاف کر دیں ساری، موٹیویشن اس کی طرف جو ہے وہ آتی وہ لے بڑھتا لیتی ہے، ہے. اٹھا چاہے کوئی لیتی ہے. جاب ہے، چاہے کوئی ہاں جی، ٹاسک ہے، چاہے کوئی جزاک ایونٹ اللہ. ہے، چاہے کوئی پرسن ہے، کچھ بھی ہے. تو ڈرائیو نہیں کسی بھی ہمیں نہیں چیز کے چاہیے، لیے آپ نے رکھنے تو رکھ لیں. لیکن اس کی جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے وہ 3 کمپوننٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اٹس دا پروسیس آف اراؤزنگ سسٹیننگ گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے، تو اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ موٹیویشن کے لیے اراؤزل ہونا چاہیے اور وہ اراؤزل جو ہے سسٹینیبل ہونا چاہیے. وہ اس کو ہے اتنا سفیشینٹ ہونا چاہے وہ کسی بھی گول طرف آپ ہو سکے. اراؤزل، سسٹیننس اینڈ گول ڈائریکشن، دیز 3 آر the components of motivation. اس میں سے ایک کمپوننٹ بھی مس آؤٹ ہوتا ہے. لیٹ سے سسٹیننس نہیں ہے، اراؤزل رائز پیدا ہوئی لیکن وہ رکی نہیں، سسٹین نہیں کی، تو ہم اس کو موٹیویشن نہیں کہہ سکتے. وہ صرف ایک اراؤزل یا ایک ابرپٹ رسپانس تو ہو سکتا ہے کسی بھی اسٹیمولس کے اگینسٹ، بٹ دیٹ کین ناٹ بی موٹیویشن. اسی لیے جب ہم موٹیویشن ماڈل استعمال کرتے ہیں تو ہم موٹیویشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سسٹینڈ اراؤزل ہے. تو سسٹینڈ اراؤزل کا مطلب ہے کہ ٹکنے والا ہے. ایک بندہ انرجائزڈ ہے اور وہ کچھ سفیشینٹ ٹائم کے لیے انرجائزڈ ہے، تو ہم اس کو سائیکولوجیکل میکانزم کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے امپلائی بیہیویئر ماڈل پڑھا تھا جس میں ہم نے انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز اور ان کا امپیکٹ امپلائی سائیکالوجی پہ اینڈ دین بیہیویئرس پہ دیکھا تھا. اب اس سائیکالوجی کے اندر جو فور موسٹ امپورٹنٹ سائیکولوجیکل کمپوننٹ ہے دیٹ از موٹیویشن. اب ریسرچ ایڈوانس ہو گئی تو جو موٹیویشن کا مین کانسیپٹ تھا کہا تو یہی جاتا ہے کہ ایکسٹرنزک اور انٹرنزک موٹیویشن اتنا گھس پٹ چکا ہے. ہزاروں اسٹڈیز اس پہ آ چکی ہیں، ویل اسٹیبلشڈ ہے، بہت دفعہ ٹیسٹڈ ہے. تو اب ریسرچرز ان کی نا انوویٹو فارمز ڈھونڈنے لگے ہیں اسی موٹیویشن کی. جیسے کہ سائیکولوجیکل امپاورمنٹ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، ایک ویریبل ہے یہ بھی، اور یہ بھی سائیکولوجیکل ہے. تو اس کو موٹیویشن کے الٹرنیٹیولی استعمال کیا جانے لگا. اسی طرح ایک اور ورڈ ہے سیلف ایفیکیسی. اب وہ بھی یہی ہے، انڈرسٹینڈنگ آف دا سیلف کیپیسٹی ٹوورڈ سم تھنگ. کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ریسرچ کے اندر ہے مین اس کا it should have certain things and the last thing is goal directed behavior. تو جب بھی ہم کوئی موٹیویشن کو رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم کمپوننٹ لے کوئی اور چیز لے رہے ہیں، جیسے سائیکولوجیکل امپاورمنٹ میں نے کہا، سیلف ایفیکیسی کا، اور بھی بہت سارے ایسے ویریبلس ہو سکتے ہیں جو جن کی اگر ہم بات کریں نا کہ جن کی انڈرسٹینڈنگ موٹیویشن جیسی ہی ہے تو وہ بھی یہی ہوگا. ایک ورڈ یوز ہم کرتے ہیں ریلیشنل آئیڈینٹی، تو اسی کنوٹیشن میں موٹیویشن صورت میں آتی ہے. تو جو بھی ویریبل آپ موٹیویشن کی جگہ رکھیں ڈیورنگ میڈیشن میکانزم، اس کی نیچر آف ویریبل ضرور دیکھیں کہ اس کی سسٹیننس محمد کے کتنی ہے، کپڑے کیا چٹائے وہ ہوئے نا کچھ اوپر، ٹائم کے لیے رکتا ہے. صوفے پہ رکھ دو وہاں اب سے کچھ اٹھا لوگ لو. کیا کرتے ہیں کہ موٹیویشن کی جگہ ایموشنز کی طرف لے رہے ہوتے ہیں.
اور ایموشنس کے بارے میں ریسرچ کہتی ہے کہ ایموشنز جو ہے نا وہ زیادہ اثر رکھنے والے نہیں ہیں، وہ ان کی سسٹیننس جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ایموشن جو ہے وہ میڈیٹنگ میکانزم اگر ہو تو بڑی احتیاط سے ہمیں وہ ایموشن لینا پڑتا ہے. ہمیں اس کی جتنی بھی اسکیل کے آئٹمس ہیں نا ان کو اچھی طرح دیکھ کے پھر ہم اس کو ایز اے ویریبل کہیں پہ لیں گے. رائٹ. اس موٹیویشن کی نیچر یا اس سے ریلیٹڈ ملتے جلتے ویریبلس کی جو نیچر کی بات میں کر رہی ہوں وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے جو بیہیویئر یا آؤٹ کم لینا ہوتا ہے اپنے امپلائیز کا یا ریسرچ کے اندر اس پہ ہم نے فیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم بیہیویئر ہے یا وہ کوئی سرٹن ایک ایموشنل اسٹیٹ ہی ہے یا آؤٹ کم میں کوئی انٹینشن ہے. جیسے دیکھیں نا ابیوسو باس اور ابیوسو باس کی وجہ سے آپ کے اندر کیا جنریٹ ہو گیا ایگریشن. ایگریشن ایک ایموشن ہے اور ایگریشن کی وجہ سے آپ نے جو ہے انٹینشن کوئٹ آپ کے اندر جنریٹ ہو گئی. تو یہ سینس بنتی ہے کہ آپ غصے میں آئے اور آپ نے جاب بدلنے کا ارادہ کر لیا. تو یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اسے کہیں کہ جی انٹینشن کے علاوہ یہاں پہ کوئی بیہیویئر ہے جیسے ڈیوینٹ ورک پلیس بیہیویئر ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ایگریشن ہے وہ کتنے ٹائم سپین کا ہے. اس کی نیچر آف اسٹیٹمنٹس کیا کہتی ہیں کہ وہ کتنا ٹائم چلنے والا ہے. کیا وہ 4-5-6 دن چلنے والا ہے کہ جتنے دن میں ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو یا ڈیوینٹ بیہیویئر دکھایا جا سکے. اگر تو چل سکتا ہے تو پھر ہم اس کو میڈیٹر لے سکتے ہیں. جو یہاں تک کلیئر ہے. جی میم. یار گرلز آپ لوگ بولو گے تو مجھے آئیڈیا ہوگا کہ جی میم. کچھ اینڈ باقی ہے تاکہ ہم اس کو نا سموتھلی اڈیپٹ کرتے رہیں چیزوں کو. ہم نے اس ان ٹاپکس میں اب یہ ٹاپکس ریپیٹیٹیو ہیں. پریویس ہماری جتنی آج تک ایچ آر کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ انہیں کی ریپیٹیشنس ہے. دس از نتھنگ نیو موٹیویشن. ریسرچ پرسپیکٹیو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر اس کو ریسرچ میں استعمال کرنا ہے تو ہم اس کو کیسے یوز کریں. اب یہاں پہ دیکھیں 3 گروپ آف موٹیویشنل تھیوریز جو ہیں ہم نے کبھی ان کو ایز اے 3 گروپس نہیں پڑھا. ہم نے ان کو جرنل ایز تھیوریز پڑھ لیا. تھیوریز آف موٹیویشن تھیوری ایکس ہے, تھیوری وائی ہے, 3 نیڈس تھیوری ہے. لیکن ہم نے ان کو ایز اے ڈفرنٹ ٹائپس آف یو کین سے کہ تھیوری نہیں پڑھا. جیسے ہم نے لیڈرشپ کی پڑھی تھی ٹریڈ تھیوری, بیہیویئر تھیوری, ریلیشنل تھیوریز. تو یہ ہمیں ایک براڈ پیراڈائم کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس براڈر پیراڈائم یا براڈر کانٹیکسٹ کے اندر اس تھیوری کو اسٹڈی کر رہے ہیں. سو سب سے پہلی جو ہے انٹرنل تھیوریز ہیں اور انٹرنل تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ محمد کے کپڑے تو ہیومن کے پیچھے اپنی رکھ دینا, نیڈس دوسرے اپنے صوفے پہ انٹرنل میکانزم یا اس کی انٹرنل سائیکالوجی ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس کی نیڈز یا موٹیویشنل اسٹیٹس کیا ہوں گی. تو نیڈ جو ہے نا وہ پری کرسر ہے کسی بھی موٹیویشن کا. سو انٹرنل تھیوریز کا فوکس یہی ہے کہ ہیومنس کے اپنے پرسنل فیکٹرز جو ہیں وہ موٹیویشن کو کاز کرنے والے ہیں. میزلو جو ہے وہ اسی انٹرنل تھیوری کا ہی جو ہے نا وہ فالوور ہے اور اسی کی بیس پہ اس نے سارا اپنا کام کیا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروسیس تھیوریز. اب یہ پروسیس تھیوریز جو ہیں بیسیکلی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو موٹیویشن ہے وہ کسی بندے کی اپنی جو ہے مختلف کریکٹرسٹکس کا آؤٹ کم نہیں ہے بلکہ وہ انٹریکشن کا آؤٹ کم ہے. اب انٹریکشن کس کس کا, انڈیویجول کا اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ. اب انوائرمنٹ میں وہ تمام فیکٹرز ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز, internal factors within the work environment, external factors within the work environment, internal factors to the individual. تمام فیکٹرز آپس میں جب کہیں بھی ان کا کمبینیشن ہوگا تو پروسیس تھیوری جنریٹ ہوتی ہے جس میں ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے, وکٹر وروم کی ہے. ایکسپیکٹنسی تھیوری آگے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایکسپیکٹنسی تھیوری کیا ہے. اینڈ لاسٹ ون از ایکسٹرنل تھیوریز جن میں ہیزبرگ 2 فیکٹر تھیوری ہے. اینڈ ایکسٹرنل تھیوری کا فوکس ہوتا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز پر جو آپ کے بیہیویئرس کو یا موٹیویشن کو ایکسپلین کریں گے. تو انٹرنل میں ود ان دی انڈیویجول فیکٹرز, ایکسٹرنل میں ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز, پروسیس میں دونوں کا انٹیگریشن
انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا انٹیگریشن. انٹرنل کے لیے جو تھیوری اوور آرچنگ ہے میزلو ہے, پروسیس میں ایکسپیکٹنسی ہے, اور ایکسٹرنل فیکٹر میں 2 فیکٹر تھیوری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ارلی فلاسفرز موٹیویشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میکس ویبر کا ہم سب نے نام سنا ہوا ہے. میکس ویبر نے جو ہے ورک ایتھکس کے اوپر بہت کام کیا. سوشل سائنس کے اندر ان کا بڑا نام تھا. کارل مارکس کے ساتھ ساتھ میکس ویبر کے جتنی تھیوریٹیکل کانسیپٹس تھے یا تھیوریز تھیں وہ ساری کی ساری ورک ایتھکس کے اندر ایڈ ہوتی تھی. انہوں نے جو ہے کانسیپٹ دیا تھا سیلویشن کا. سیلویشن کا کانسیپٹ ان کا یہ تھا کہ ہیومنز جو ہیں وہ سیلف لیسنس کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے جابس کو یا ایسے آکوپیشنس کو آپٹ کریں گے جو سوشل ویل بینگ کی طرف جائے گا, خدمت گزاری کی طرف جائے گا, سیلف لیسنس کی طرف جائے گا. تو یہ میکس ویبر نے بھی یہی چیز بتائی تھی کہ کوئی بھی امپلائی کام کیوں کرتا ہے, سوشل محمد ویل کے بینگ وہاں کے رکھ لیے دینا, کام کرتا ہے. عروشہ بے کے یہ اندر اس رکھ ٹائم کی دینا, بات ہے کہ صاحب جب کے کارل اس صوفے مارکس پہ اور رکھ میکس دینا, ویبر لال والے. سوشیولوجی کو, سوشل سائنس کو ایکسپلین کر رہے تھے. آپ نے فلاسفیز کے اندر بھی تھوڑا بہت اس کو ٹچ کیا ہوگا, آئی ہوپ. پیچھے رکھ دو, تو گریں یہ گے. ٹاپک سارا تھا ریگارڈنگ ورک ایتھکس ہاں اینڈ ان بس دی ٹھیک ہے. کانٹیکسٹ آف سوشل سائنس یا سوشیولوجی صاحب یا کے لال سوشل پہ ویل رکھ بینگ دو, کے ادھر لال کانٹیکسٹ میں. پہ. میکس ویبر اور کارل مارکس دونوں ہی کام کرتے تھے, لیکن کارل مارکس کا ہاں ہاں تھوڑا سا یہ سارے ادھر اکنامکس کا رکھ دو, بیک لال گراؤنڈ پہ. تھا. ویبر جو ہے وہ تھوڑا سا ورک ایتھکس اور ورک سے ریلیٹڈ اور انفارمیشن یہ کے پینٹ بھی اوپر صاحب کی نہیں ہے, یہ اپنی والی, فلاسفی پیش کرتے رہے تھے. یہ بھی آگے پھر صاحب کی سگمنڈ لگ رہی فروڈ ہے. آ گئے. یہ پیور سائیکالوجسٹ تھے اور موٹیویشن کیونکہ سائیکالوجی کی ہی فیلڈ ہے, تو سگمنڈ فروڈ نے جو ہے انہوں نے کنسیپٹ دیا یہ کیا انکانشیس نام ہے, مائنڈ کا. تولیہ بھی اس پہ اور رکھ دو. انہوں نے کہا تھا کہ ہیومن نیڈس ہاں جو ہیں وہ اس کے انکانشیس مائنڈ کے اندر اسٹور ہوتی ہیں, ایک ہی اور لے, اسی انکانشیس ان کو مائنڈ سے واپس نکل ڈال کر دینا. پھر وہ ایک موٹیویشن کی اسٹیٹ میں آ جاتی ہیں. So this is how بچوں کو ان کے historically کمرے میں رکھ دینا, philosophers were contributing in developing this اندر. field and developing the sense of motivation, why it's important. پھر ایڈم سمتھ آ گئے, اور ایڈم سمتھ کی ایک اور تھیوری بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو, ایکوٹی تھیوری. دروازہ بند, ٹائٹ بند, دروازہ جی زور سے ایکوٹی بند تھیوری کر ہے. دو. میں نے ایک کورس ڈیولپ کیا ہے, آئی ہوپ کہ وہ امپروو ہو جائے اور نیکسٹ کسی سیمسٹر سے آفر ہو جائے. دیٹ از ایڈوانس انڈسٹریل سائیکالوجی. بس یہ اسی کے لیے ہے, پی ایچ ڈی ایچ بعد آر میں کے کر لیے. لینا, پہلے تو. تو لیٹس سی کہ وہ کہاں تک جاتا ہے. ابھی تو وہ میں نے بھیجا ہے بورڈ میں. اس میں ہم نے ساری تھیوریز جو ہے نا میں نے ایڈ کی ہیں فار یور انڈرسٹینڈنگ. ویسے میں بھی آپ کو اس سلیکٹڈ ریڈنگز والے ٹاپک میں جو موسٹ اپلیکیبل تھیوریز ہیں نا وہ میں آپ کو ضرور کراؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. جیسے ہم نے تھیوری آف پلانٹ بیہیویئر اسٹارٹنگ میں کی تھی, اور تھیوری آف پلانٹ بیہیویئر کے ساتھ میں نے آپ کو کنسٹرکٹ سے ویریبل پہ لانے کا طریقہ سکھایا تھا. اسی طرح ہم کچھ اور تھیوریز بھی دیکھیں گے. آپ کو اسائنمنٹ بھی دوں گی, کچھ آپ بھی کریے گا, کچھ میں بھی ساتھ بتاؤں گی. تو ہم ایک بہت اچھی سی جو ہے انڈرسٹینڈنگ اپنی بلڈ کریں گے. ایڈم سمتھ کی تھی ایکوٹی تھیوری. ایکوٹی تھیوری انہوں نے پروپوز کی تھی جس میں ایک امپلائی کمپیریزن کرتا ہے اپنے آپ کا باقی امپلائیز کے ساتھ ود ان دی آرگنائزیشن, on other designation and the same designation, outside the organization on the same and the other designations. So ایڈم سمتھ کا جو کانسیپٹ تھا انہوں نے کہا تھا کہ انلائٹنڈ ہونا چاہیے. انلائٹنڈ کا مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ایک پرسن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے بیسٹ انٹرسٹ میں یا بینیفٹ میں کیا چیز ہے, اور میرے جو چیز میرے بینیفٹ میں کیا وہ دوسروں کے بینیفٹ میں بھی ہے کہ نہیں. تو اس بیس کے اوپر اس کو کسی بھی چیز کی طرف موٹیویٹ ہونا چاہیے. آج ہم اگر بات کرتے ہیں نا کہ پروفیشنل ایجوکیشن بہت آگے چلا گیا ہے یا اپنے کریئر میں بہت آگے چلا گیا ہے, تو اس کے بیک اینڈ پہ فلوسافیکلی یہی انلائٹنڈ یا سیلف انٹرسٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پرسن چاہتا ہے کہ میں اس سے مجھے فائدہ ہوگا اور میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو فلوسافیکل سٹانس جو ہے نا موٹیویشن کا, وہ انہی فلاسفرس کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے آئیڈیاز تھے ان سے پٹ فارورڈ ہے. اچھا, اس کے بعد فریڈرک ٹیلر نے بھی, آلدو کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیلر جو ہے یہ سائنٹیفک مینجمنٹ کے بانی ہے, اور سٹارٹنگ میں جب ہم نے ایچ آر کا سلیکٹڈ ریڈنگس کا کورس سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو وہاں سے سائنٹیفک مینجمنٹ, پھر ہیومن ریلیشنس موومنٹ بتائی تھی, اینڈ کرنٹ اسٹیٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹیلنٹ مینجمنٹ کی بات چل رہی ہے.
फ्रेडरिक टेलर जो है ना बेशक साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर थे और इनका ज़्यादा फोकस जो है ना वो लेबर के एफिशिएंसी के ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी, दैट वाज कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। तो इन्होंने ये कहा था कि चाहे जैसे भी हालात हों साइंटिफिक मैनेजमेंट मेंटेन करें, बट एट द सेम टाइम देयर मस्ट बी हार्मनी बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो इसीलिए कि मोटिवेशन जो है उनकी कंबाइन हो जाए ताकि एक स्पेसिफिक गोल की तरफ जो है वो बिहेव कर सके। ये बेसिकली एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, एक बिलीफ है इस चीज़ के ऊपर कि मोटिवेशन में क्या होना चाहिए। अब वेबर ने मोटिवेशन का कहा कि जी सल्वेशन करनी चाहिए अपनी, टोटली जो है वेलबींग की तरफ जाना चाहिए। फ्रूड ने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है वो नीड्स और मोटिव्स होते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। एडम स्मिथ ने एनलाइटमेंट की बात की कि ट्रस्ट की बात होनी चाहिए मोटिवेशन में, एंड टेलर ने कॉपरेशन की बात की। तो इन्होंने मिलाकर इस फील्ड को जो है वो एक स्टार्टिंग, जिसे हम कहते हैं ना किक स्टार्ट ऑफ द फील्ड, वो इन्हीं लोगों ने दिया था। अब हम मैस्लो की थ्योरी की तरफ आते हैं। अरसलान, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू मैम जी। आई विश कि आप सीख रहे होंगे और जब हम ऑन कैंपस आएंगे तो आपने सारी चीज़ें सीखी हुई होंगी, ठीक है? यस मैम इंशाल्लाह। ओके। प्रोबेबली मुझे आपकी असाइनमेंट भी नहीं मिली, वो आप मुझे फॉरवर्ड लाजमी कर दीजिएगा। जी ठीक है मैम। वो कंप्लीट हो गई है, जस्ट वो व्हाट्सएप करना भूल गया। जी जी, बस कोशिश करें कि ईद से पहले मुझे फॉरवर्ड कर दें, ताकि मेरे ख्याल में मैंने आपको असाइनमेंट 2 भी दी हुई है। यस मैम। जी मैम, जी जी। असाइनमेंट 2 तो क्या इरादा है असाइनमेंट 2 का? ईद के बाद सबमिट करने का प्रॉमिस हुआ था। जी एग्जैक्ट। चले ठीक है, ईद के बाद सबमिट कीजिएगा। ओके, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स हमने पहले मल्टीपल टाइम्स पढ़ी हुई है, ठीक है? इसमें जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन नीड्स की एवोल्यूशन की तरफ है, कैसे इवॉल्व होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं। और ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड रिसर्च में इतनी इस्तेमाल नहीं होती जितनी प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इसका एचआर की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इसका बहुत रोल है। अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स की, तो वही ह्यूमन नेचुरल नीड्स हैं, ठीक है? फूड है, वाटर है, स्लीप है, जो फिजिकल वेलबींग के लिए ज़रूरी हैं। और मैस्लो ने जब 1943 में, मैस्लो बेसिकली फॉलोअर है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का, और ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट की पादाश में ही मैस्लो साहब ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। और इन्होंने पहले तो ये कहा कि हर पर्सन अपनी नीड्स में एक्सक्लूसिव रहता है अक्रॉस दीज लेवल्स, कि एक नीड पहले जैसे फिजियोलॉजिकल कंप्लीट होती है तो सेफ्टी जनरेट हो जाती है, सेफ्टी कंप्लीट होती है तो लव एंड बिलोंगिंग स्टार्ट हो जाती है, लव एंड बिलोंगिंग कंप्लीट होती है तो एस्टीम स्टार्ट हो जाती है, एंड देन एस्टीम भी अगर आपने एक्वायर कर लिया तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आप चले जाते हैं। ये मैस्लो की इनिशियल स्टडीज का कॉन्सेप्ट था, एक ब्रेक थ्रू थ्योरी थी। इसी तरह जैसे साइकोलॉजी में इसकी एप्लीकेशन हुई, राइट फ्रॉम दैट मोमेंट ये सोशल साइकोलॉजी में और फिर मैनेजमेंट के अंदर चली गई और इसने बड़ी पजीराई हासिल की। फिर बड़ी इस पर तनकीद भी हुई, फिर कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये नीड्स ज़रूरी नहीं कि एक के बाद दूसरी पहले हो फिर तीसरी होगी। किसी बंदे को एक टाइम पे 3-4 नीड्स भी फील हो सकती हैं, किसी को कोई भी फील नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर जब क्रिटिक आई, मैस्लो ने इस थ्योरी को फिर रिवाइज करना स्टार्ट किया। 1981 में भी इसका एक वर्जन आया, फिर मेरे ख्याल में 85 में भी आया, फिर 1992 में भी इसका एक वर्जन आया। अभी लेटेस्ट भी कुछ 8-10 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, इसकी रिवीजन इसने भेजी हुई। तो अब मैस्लो इस बात को मानता है कि ह्यूमन नीड्स जो है ना वो लेवल्स पे बाउंड नहीं है, आइटरेटिवली ये नीड्स जो है मूव करती हैं, और किसी टाइम पे कौन सी नीड ओवर पावर करती है और किसी टाइम पे कौन सी नीड ओवर पावर करती है। तो ऐसा नहीं है कि एक नीड कम्प्लीटली फुलफिल होगी तभी किसी और के ऊपर जो है आप जंप आउट करोगे। तो बेसिक इन नीड्स के हमें पता तो है कि एस्टीम नीड्स क्या हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। तो पहले इन्होंने कहा कि जी स्टार्टिंग वाली जो नीड्स हैं इन्हें डेफिशिएंसी नीड्स कह दिया, एंड बाद वाली जो नीड्स हैं उनको ग्रोथ कह दिया। अब ये लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर नीड्स इन्होंने कहा, और मैस्लो ने इसको ये कहा कि जी ये हायरार्की है
کیونکہ لیولز ہیں اس کے اندر, تو باٹم کا لیول جو ہے وہ لوور آرڈر نیڈ ہے اینڈ ہائر جو ہے وہ ہائر آرڈر نیڈ ہے. سو اب اس میں امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سائیکولوجیکلی دیکھیں تو ضروری نہیں کہ کسی پرسن کے اندر جو ہے وہ فزیولوجیکل نیڈ میٹ ہے تو پھر اس کو کوئی ایکچولائزیشن بھی آئے. تو اس وجہ سے ان کرٹکس کی وجہ سے میزلو نے ان کی ریویژن بھی دی تھی. اوکے. At once, other and higher order needs emerge, and these, rather than physiological hunger, dominate the organism. So, again, this is what we mean by saying the basic human needs are organized into three potencies. Maslow نے کہا تھا اپنے 1943 والے ریسرچ کے اندر. ہماری میٹنگ جو ہے نا وہ ری اسٹارٹ ہونے والی ہے, تو کر لیا آپ بھی ری اسٹارٹ لیں.